لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ گفتگو کا آغاز کیسے کروں اور کہاں سے کروں نظر لگ گئی کیا مشکل گھڑی ہم پر آ کے گزر گئی کہ جب ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ لبیک کے متوالے سردی کی ان یخ بستہ ہواؤں میں رات گزار کر سورج طلوع ہوا اور وہ سورج ایک چاند کو بھی ساتھ لے کر فیض آباد تک پہنچا اور عالمی ادارے خبر دے رہے تھے کہ خادم رضوی صاحب فیض آباد پہنچ گئے جو کفر خوش تھا کہ ابھی ہم ان کو پکڑ لیں گے ان کے گھروں میں صفحہ ماتم بچھ گئی کہ اب نہیں ہماری بچ اب تو سپہ سالار میدان میں پہنچ گیا ہے اور وہ سپہ سالار کہ ہم کچھ بھی کر لیں کسی منزل کو پالیں کسی راہ کی ٹھوکر سے زخمی ہو کوئی کہے کہ لبیک والے اپنے موقف پر بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز کانپنی شروع ہو جاتی ہے لیکن کہیں سے بھی بات آئے گی تو بات ساری گھوم کر اس مرد مجاہد اس امیر المجاہدین تک پہنچ جائے گی اور اسی تک کی گھومتی رہے گی
کہ وہ کون شخص تھا کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے۔ اور اس فیض آباد پہ کھڑے ہو کر تو یہ کہتا ہوں کہ نہ مقام ہے کشش نہ مقیم ادائے دل بری، کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے کوئی کیوں کرائے تیری گلی۔ بڑا دکھ ہے لیکن ایک اطمینان بڑا ہے۔ مجھے دوست کہتے ہیں کہ اردو میں بات کریں، میں چند جملے کہہ کر پنجابی میں پھر اردو تک آتا ہوں کہ ایک گل دی چس بڑی ہے، اور گل ہے کہ کہتے سن کہ پریڈ گراؤنڈ سے جلسہ نہیں کر دینا، تو انہوں اجازت نہیں ہے۔ میں کہا رانا صاحب آرام ہے، بڑا طویل سفر کر کے آئے ہم، جتنا کو انہوں نے آرام ہویا اتنی آواز پہنچنی چاہیے، نال ہی بیٹھے ہیں۔ ساڈا ہاتھ مار کے تسی نوازن لگے سی، وہ تو نس گیا لاہور، کہ اسی لاہوروں آ گئے ہیں اسلام آباد۔ تاریخ تو تسی ساڑھے نال اچھی طرح واقف ہو۔ ایسے فیض آباد، اسی فیض آباد چوک میں ہم نے ختم نبوت کے لیے تمہارے دور پرفتن میں اور دور ظلم و جبر میں استبداد میں ہم نے ان کندھوں کے اوپر 8 لاشیں اٹھائی تھی، 7 فیض آباد سے اور 1 وہاں سے منڈی بہاؤالدین کے قریب سے، اور ہمارے قائد نے ہمیں وہاں بتایا تھا کہ اپنا حق لینا کیسے ہے۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اپنی بات منوانا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم کہیں تمہارے پاس درخواست دے جاتے ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا کرو۔ ہاں، ہم تو درخواستوں کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے۔ اور 1857 سے لے کر 1947 تک تاریخ رقم پڑی ہوئی ہے، اپنے اور بیگانے بھی لکھ گئے ہیں، متعصب ترین مورخین بھی لکھ گئے ہیں کہ اس برِ صغیر میں ان علماء و مشائخ، اس عوام اور اس غیرت مند مسلم نوجوان نے اپنا خون دیا، اپنا وطن دیا، اپنا گھر بار چھوڑا، ہر قربانی دے کر انگریز کو، گورے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا۔ لیکن اب تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھے گا کہ اسی کے وارث علامہ خادم حسین رضوی نے ایک نون لیگ کے چور کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا تھا، جو ہم پر مسلط ہوا بیٹھا تھا۔ اور پھر تاریخ ایک اور بات لکھے گی کہ جو امپورٹڈ ہے یا بغلگیر بچہ جسے پالا گیا ہے اور اب وہ باولا ہوا پھرتا ہے، اور باولے کا علاج سڑک پر ہوتا ہے، نہ کہ اس کی زبان بندی سے ہوتا ہے بلکہ اس کی جان بندی سے ہوتا ہے۔ اور اب تاریخ
کسی وقت میں مورخ یہ بھی لکھے گا کہ انہی مجاہدین آزادی کے وارثوں نے اسی پاکستان، اسی خطہ بر صغیر کے ٹکڑے میں جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، جو دل ہے، اس دل کے اندر ایک دل ہے لاہور، اس دل میں بسنے والے ایک بابے کے متوالوں نے ان تمام چوروں کو پھر لندن بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اسے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر تم اسے لاؤ گے تو میں لانے والوں سے کہتا ہوں تم اب کے اس کے ساتھ جاؤ گے۔ اب اس قوم میں گنجائش نہیں بچی، اس قوم کے اندر اب اتنی سخت باقی نہیں رہی کہ اب تجربوں پہ تجربے کیے جائیں اس کے اوپر۔ اب حق کا راستہ بالکل واضح ہے اور حق بات بالکل واضح ہے۔ اس سے کسی کو خوشی ہوتی ہے تو 100 بار ہو اور کسی کو ناراضگی ہوتی ہے تو 1000 بار ہو۔ اب پاکستان کا آخری حل حضور کا دین ہے انشاءاللہ۔ اور وہ دین ہے جن کا نعرہ ہمارے بڑوں نے لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا، اور ہمارے بڑوں نے کہا تھا پٹ کے رہے گا اور بن کے رہے گا۔ جب ہندوستان پٹ کے رہے گا، یہ ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا، اور اب ہمارے امیر المجاہدین یہ نعرہ لگا کر گئے ہیں کہ حضور کے دین نے تخت پر آنا ہے، تو انشاءاللہ یہ اب آ کر رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ 11 کھلاڑی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھلاڑی اپنا تماشا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج یہ وقت پھر نوٹ کر لیں، تاریخ بھی لکھ لیں، گھڑی کی سوئیاں بھی چیک کر لیں، گنتی بھی کر لیں کتنے سیکنڈ ہوئے ہیں، یہ بات لکھ لیں۔ عنقریب آپ ایک تماشا دیکھیں گے جب یہ 12واں کھلاڑی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، پھر ہماری کوئی بات ہوگی کہ کلیاں کلیاں نہیں رل کے آ جاؤ۔ اور ابھی ان یاروں کے نمائندے نے زور لگایا ہے، ہم نے ابھی زور نہیں لگایا، ہم تو پھر ہی بے مسکینہ اور عاجزانہ انداز میں فیض آباد تک آئے ہیں، ورنہ ہمارا انداز یہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہی بڑی ہے۔ ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ جس دن ملعون سلمان رشدی اپنے انجام کو پہنچے گا، اس دن ہم تاریخی جلسہ کریں گے۔ اب جاننے والے یہ جانیں گے، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، اہل نظر بھی نظر آ رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ درخواست کیوں مسترد ہوئی تھی۔ اب اظہار ہوا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تمہاری تدبیریں کچھ اور تھی، اللہ کی قدرت کچھ اور دیکھ رہی تھی، اور اللہ کی قدرت کچھ اور تھی، اور اللہ کی چاہت کچھ اور تھی کہ ایک مرد مجاہد کی زبان سے بات نکلی ہوئی ہے کہ جس دن یہ اپنے انجام کو جائے گا، چل پڑا نا اس انجام کی طرف، اس دن ہم تاریخی جلسہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی وہ دن پھر باقی ہو، وہ دن اور وہ وقت باقی ہو، لیکن ابھی
ابھی اس کے انجام کا آغاز شروع ہوا ہے، تو وہ بات آج کے دن پوری ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ درخواست تم نے مسترد کی ہے، تم سے درخواست مسترد کروائی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فیض آباد آئے ہیں، ہمیں بابا جی نے فیض آباد بھیجا ہے۔ موسم کی گرمی بھی ہے، موسم کی سختی بھی ہے، لیکن کیا کروں ذوق کی گرمی بھی ہے۔ بتائیں بات جاری رکھوں یا ختم کر دوں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج میں اور انداز میں تقریر کر رہا ہوں۔ انداز اور نہیں ہے، آج میں پرباش منظر سے کہ بابا جی اس بات کے اوپر ہم کھڑے ہیں کہ سامنے نیلے پیلے لال گلابی اور رنگ برنگے جامنی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم اپنے مشن پر، اپنے وقت پر، اپنے مقررہ حدود کے اندر جب چاہے آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور سننے والے سن لیں کہ تمہارا دشمن جس ملک میں ہو، جہاں ہو، تم ڈرون اڑاؤ، اسے مارو، اور تم پھر بعد میں کہو کہ ہم اس ٹیم کی آپریشن کی کامیابی کے لیے بہت خوش ہیں، اور اوپر تک وہ جو بائیڈن کھڑا ہو کر پریس کانفرنس کرے کہ ہم آپریشن کامیاب ہونے پر ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو تمہارا دشمن تمہارا ذاتی ہے، ہمارا دشمن ہمارا نظریاتی ہے۔ تم اگر اس کو مبارکباد دے رہے ہو تو جس نے کل 15 خنجروں کا وار کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کریں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ اور ناموس رسالت کے لیے ملک کے اندر سوشل میڈیا کی بدترین گستاخی ہو رہی ہے، اس کے اوپر اس کے لیے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اور جس طرح بھی کوئی کام کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں جس حد تک جس طرح جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اقتدار کے مزے لینے والوں، تم لو اقتدار کے مزے، یہ اقتدار اب مزیدار رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ اقتدار اب دن بدن جس کے ہاتھ لگے گا اس کا منہ کالا کرے گا، جب تک اس ملک کو اب ان نظام اور ان صورتوں پر کھڑا نہیں کیا جاتا جس کا وعدہ لے کر اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں کوئی وطن دے دے جس کے اندر ہم عملی صورت، عملی نظام اور عملی زندگی گزار سکیں۔ جب تک وہ نظام نہیں آئے گا، جب تک ان تمام لعنتوں سے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا گیا ہے اور اللہ نے ہم پر جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جب تک ہم وہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے، اس ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تم امریکہ کی تلوے چاٹنے کے بعد تم چائنا کے نیچے گھس جاؤ، تم رشیا کے نیچے گھس جاؤ، اس ملک کی بقا اب اسی بات کے ساتھ ہے کہ جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آئے گا،
یہ ملک ہرگز سکون نہیں پائے گا۔ صدیق نے، فاروق نے، عثمان و علی نے رکھ ڈالے تیر کتنے لعینوں۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو بابا جی کے لیے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے، ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جو شعر پڑھا ہے نا، وہ شعر عام بندے کا نہیں ہے، وہ شعر مولانا حسرت موہانی کا ہے کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر کے آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے صرف مطالعہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے 1857 سے لے کے 1947 تک بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی مشکلیں، کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے۔ یہ وطن آسٹریلیا میں جا کر جزیرے خریدنے کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ وطن کو دن رات آئین توڑنے کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ وطن کو سرداریوں اور شریفوں کی جناب تجربہ گاہ اور ان کے خاندانوں کو نوازنے کے لیے حاصل نہیں کیا، اور یہ وطن اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ایک کھلاڑی کو جناب ہوا بھر کر وزیر اعظم بنا دیا جائے اور جب اس کے مفادات ختم ہو لوگ کہتے ہیں جی آپ کے اوپر بھی بڑا ظلم ہوا ہے، آپ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بابا جی نے بھی بڑے ظلم سہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا، کرایہ دار مکان کو نقصان دیتا ہے، مالک مکان کبھی اپنے مکان کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ یہ سارے کرایہ دار ہیں، اور یہ کرایہ داروں نے جب ان کو مفاد ملا اور جب ان کو ان کے ذاتی مفاد کو زد آئی تو انہوں نے ملک کے خلاف بھی بھونکنا شروع کر دیا، ملک کے اساسوں کے خلاف بھی بھونکنا شروع کر دیا، اندرونی اور بیرونی امداد لینی شروع کر دی، اور جناب آپ کہتے ہیں کہ ہماری لابنگ کی جائے امریکہ میں لابنگ۔ میں نے کہا تمہیں امریکہ میں لابنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امریکہ نے تو لابنگ کرنے کے لیے تمہیں ہم پر مسلط کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب حکمتوں والا ہے، اس نے ذرہ ذرہ کر کے، تار تار کر کے تم نے جو لباس اور جو تم نے رنگ چڑھایا ہوا تھا ریاست مدینہ کے نام پر، اور جو تم نے ڈرامے بازی لگائی ہوئی تھی کہ جناب اس ملک کے اندر ہم وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ کا، اس تصور پر اللہ نے تار تار کر کے ایک ایک تار اتار کر تمہیں ایک چوک میں ننگا کر دیا ہے، اور تم باتیں کرتے تھے تحریک لبیک پاکستان کو، اور ایک نہ ہنجار کی بات کر رہے تھے کوئی کہ اس نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ میں نے کہا عمران خان کا جھنڈا اور ایجنڈا امریکی ہے، امریکی امپورٹڈ ہے، اور جناب وہ ایجنڈا ہے جو یہودی چاہتے ہیں۔ ایجنڈا ذرا میں تجھے بتاتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کا ایجنڈا بھی اسلامی، اس کا جھنڈا بھی اسلامی، اور جو جھنڈے میں ڈنڈا ہے نا وہ بھی اسلامی ہے۔ افغانستان سے زخم چاٹنے والے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اور پاکستان کے ہوٹلوں کے ذریعے محفوظ رستہ دینے والا کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرتے؟ اور ابھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے، بات یہ تھی کہ جس دن رہائی ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک لبیک کے امیر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی انسٹالیشن جو ہے نا وہ طیبہ مکرمہ سے ہوئی ہے، اور اس کو جو خوراک ملتی ہے وہ سید الشہداء کے در سے ملتی ہے، اور اس کی جو فکری ارتقاء ہے وہ حضرت داتا علی اجویری سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی تک ہے۔ اس کو کہیں کسی اپڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں 8 دنوں بعد دیکھوں گا کہ جنابوں کا حال کیا ہوگا۔ آپ نے نرم بسترے اور نرم غذائیں کھائی ہیں قبلہ، کبھی ٹھنڈی رات اس فیض آباد کے اس مقام پر نہیں گزری، اور کبھی آپ کو پتہ ہی کیا ہو کہ
کہ تحریکیں اور قربانیاں کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے بڑوں نے تحریکیں چلائیں اور ہمارے بڑوں نے بتایا کہ کہتے کس کے ہیں۔ جب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے سامنے پیش کیا نا، تو اس نے بڑا آکڑ کہ ان میں بڑی آکڑ ہوتی ہے کہ وردی والے ہو، ان میں بھی بڑی آکڑ ہوتی ہے۔ تو علامہ صاحب نے جو ان کو جواب دیا ہے نا، وہ ان سب کے لیے بڑا پیغام ہے۔ وہ کہنے لگا نیازی صاحب میں نے سنا ہے آپ کی زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزری ہے۔ تو مولانا نیازی نے کمال جواب دیا، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے۔ مولانا نیازی کہنے لگے اوئے اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا تو یہاں وردی پہن کے نہ کھڑا ہوتا، بلکہ انارکلی کے چوک میں گنجریاں بیچ رہا ہوتا۔ اگر علامہ خادم حسین رضوی اس قوم کی سمت اور جہد درست کر کے نہ جاتے نا، تو جو آج بھونکتے ہیں نا کہ انہوں نے تشدد کا رستہ اپنایا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں تمہارے بچے اللہ اکبر کہہ نہ رہے ہوتے، بلکہ اسلام آباد میں کسی مندر کے اندر بیٹھ کر کسی مورتی کی پجاری کر رہے ہوتے، یا اپنے گلوں میں سلیبے لٹکا کر اور جناب دائیں بائیں پھر رہے ہوتے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی دینی غیرت، دینی خدمت نے یہ بات کی ہے کہ اب تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور تاریخ جس نے ہمیں بڑے سبق دیے ہیں، وہ ہر کوئی اٹھا اپنا نظریہ پیش کیا اور پھر جا کر کسی نہ کسی صورت میں بک گیا۔ بابا جی کہتے تھے کہ اندلس میں 650 سال 700 سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1711 میں طارق بن زیاد کشتیاں جلا کر گیا، لیکن پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ 30 لاکھ مسلمان اسپین سے ملک بدر ہوئے۔ بابا جی فرماتے تھے اگر اس وقت کیا ہوا، اس وقت کے سارے معاشرے کے نامور لوگوں نے اپنے حلیے اور بیس بدلے اور اندرس سے بھاگ گئے۔ بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑے برے صغیر سے بھاگے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک دن میں 1800 علماء کو انگریز نے پھانسی دی، اور ایسے ایسے سید علماء کو اور ایسے ایسے بڑی شخصیات کو جن کا نام، جن کے علم کی ہیبت سے انگریز خود بھی متاثر تھے، لیکن انہوں نے اس جنگ آزادی کے پاداش میں بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے رجالوں کو سزائیں دی اور جناب ان کو کالے پانی جیلوں میں بھیجا، لیکن کسی نے لکھ کر نہیں دیا کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ جب انگریز آخری وقت میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے پاس پہنچا اور وہ فتویٰ لے کر جو علامہ صاحب نے 1857 میں جاری کیا تھا، وہ فتویٰ لے کر جب سامنے گیا تو اس نے کہا ہے فضل حق تیری رہائی کا پروانہ مل سکتا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، لہذا ہر مسلمان انگریز کے خلاف عملی جہاد میں شریک ہو۔ تو یہاں نیچے جو فضل حق کے سائن ہے اور فضل حق لکھا ہوا ہے، تو کہہ دے کہ یہ کوئی اور فضل حق ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی فاروقی النسل ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ان کو خوراک وہ دی گئی جو سانپ کے زہر سے کڑوی تھی، اور پانی وہ دیا گیا جناب جس کی مثل ہی کوئی نہیں، اتنی خطرناک، اور منج اور ٹاٹ کے لباس پہنائے گئے۔ خون فاروقی نے جوش مارا، علامہ فضل حق خیر آبادی کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم اور ماس ہڈیوں سے علیحدہ ہو چکا تھا، آپ کو خون فاروقی نے جوش مارا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا او کمینے، تو کہتا ہے ایک فضل حق اگر ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں، اور حضور کے دین کے لیے کسی طرح موقع آ جائے تو ہزاروں قربان ہوتے رہیں گے۔ فضل حق کا فتویٰ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں، وہ سارے علماء بھی ایک دن میں ختم کر دیے جائیں، ہمارا مشن اور نظریہ یہی ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، کسی جدید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، کسی جدید کے ہاتھ پر نرم گوشہ نہیں رکھنا، اور کسی کے لیے سینے میں دماغ میں نرم گوشہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سرداد، نداد،
دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. ہم وہ نظریہ لے کر چل رہے ہیں. 72 کٹا تو سکتے ہیں, وہ سارا کنبہ کٹوا تو سکتے ہیں, جو کچھ بنا ہے اسے حضور کے نام پر لٹوا تو سکتے ہیں, لیکن کسی وقت کے یزید کے بارے میں نرم گوشہ بھی نہیں رکھ سکتے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب جیتیں گے؟ میں نے کہا ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارا کوئی مقابل ہی نہیں ہوگا. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے, غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارے مقابلے والے سارے اپنے جہاز بھر کے ملک سے باہر بھاگ چکے ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ نے جذبوں کے ساتھ, اپنے حوصلوں کے ساتھ میدان عمل میں رہنا ہے. اوے ہمارا وجود ہی ان کے لیے کافی ہے اللہ کے بندو. ہاں ان کو ڈر کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک بھی لبیک والا اسمبلی میں پہنچ گیا نا تو پھر بات کسی اور کی چلنی نہیں ہے, پھر بیانیہ کسی اور کا چلنا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے خلاف ہیں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ افغانستان میں گیا, ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ عراق میں اترا, ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ جناب برما میں اپنے ذریعے ظلم کروا رہا تھا, ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی ہیں جب وہ پاکستان کے اندر کسی بھی صورت میں مداخلت کر رہا ہے. تم ڈرامے بازیاں مت کرو, تمہیں کیا پتا ہو. اور پھر بات وہی آخری ہے کہ نچن والیاں دے بالا نو کی بھی پتا ہوئے کہ آزادی کی جنگ کی میں لڑی جاتی ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آج پاکستان کو 75 سال مکمل ہو گئے اور پاکستان کی عمر اس وقت 75 سال ہے, اور ریاستیں وقت گزرنے کے ساتھ, ملک وقت گزرنے کے ساتھ, وطن وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں. لیکن ان ظالموں نے, ان بے شرموں نے, ان بے غیرتوں نے ہمارے پاکستان کو اس وقت 75 سالہ بوڑھا شخص بنا دیا ہے. آپ اور میں یہاں عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس وطن عزیز کو مثالی ملک بنائیں گے, اور اس کی کہتے ہیں ہم ترقی کے نام پر آئے ہیں. میں نے کہا جو تنزلی تم نے اس ملک کی کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا. اور اس وقت ایک پوری لائن ہے, سب تجربے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا غور سے, اس ملک کا صدر پی ٹی آئی کا, اس ملک کا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا, اس ملک کا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا, اس ملک کا جناب صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا, صوبائی دارالحکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا. کوئی جماعت باقی رہی ہے؟ ایک جماعت رہ گئی ہے یار. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. ایک جماعت ہے. میں نے آپ کو کہا عملی طور پر یہ تقریباً 12 اکٹھے ہو چکے ہیں, صرف اعلان کرنا باقی ہے. اور پھر اس کے بعد اس وقت جو ہمارے کشمیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اتنے ناہنجار اور اتنے بے عقل لوگ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی آئے. ہمیشہ غلط فیصلہ, ہمیشہ غلط سائٹ چنی ہے. اور بھائی کشمیریوں کو اگر ساتھ ملانا ہے تو ان سے رائے اور مشورہ لینے میں کیا حرج ہے, ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جبر اور استبداد سے اور جناب یہ کرنے سے کیا وہ مان جائیں گے؟ اگر اس کرنے سے مان جاتے تو پھر کبھی بھی حسین یزید کے مقابلے میں نہیں آتے. اس سے زیادہ جبر اور استبداد کب تھا؟ اس سے زیادہ جبر اور استبداد اور ظلم اور گھٹن کب ہوگی؟ یار کشمیریوں کا بھی پانی تو نہیں بند ہوا, کشمیریوں کا بھی روٹی تو بند نہیں ہوئی نا, کشمیریوں کے بچوں کو بھی تو گولیاں نہیں ماری گئی نا,
اس سے زیادہ جبر اور استبداد کب ہوا؟ لیکن حسین سامنے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں عقل ہونی چاہیے، تم پاکستان کو مزید کتنے رکھنے ڈلوانا چاہتے ہو، اس کو مزید کتنا تقسیم کروانا چاہتے ہو؟ اگر وہ تم سے کچھ سوال کرتے ہیں تو نظام پہلے بھی چل رہا ہے، تم نے پاکستان کو جو سنبھال لیا ہے، جو تم کشمیر کے بارے میں یہ فیصلے کرنے جا رہے ہو۔ ہاں، اگر پاکستان کی صورتحال بڑی بہتر ہوتی تو ہم کشمیریوں کے پاؤں بھی پڑ جاتے، ہم کشمیریوں کے گوڈوں کو بھی ہاتھ لگاتے، ان کے تلووں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں رکھ دیتے کہ مہربانی آپ مان جائیں۔ لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں پہلے اپنی صورتحال تو دیکھو، کبھی اپنے آپ کو آئینے میں تو دیکھو، اپنی ریاست کو آئینے میں تو دیکھو، جو ہم ٹوٹے پھوٹے چل رہے ہیں ہمیں کیوں تنگ کرنا چاہتے ہو؟ اس بارے میں تحریک لبیک پاکستان کا واضح موقف ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت تک کشمیری قوانین، ترامیم، جتنی بھی جو کچھ ہے، اس وقت تک اس کی حامی نہیں ہے جب تک کشمیری اس کا ساتھ متفق نہ ہو۔ اگر کشمیری متفق نہیں ہے تو ان کو بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو قائل کیا جائے، اور ان کی جو شرائط ہیں جائز ان کو مانا جائے، اس کے بعد پھر جو بھی کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ان پر کسی قسم کا ظلم، وہ حقیقی ظلم ہے، وہ پھر آپ میں اور ساتھ والے ہمسائے ممالک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حق بات یہی ہے بس، اس سے ہمارے اوپر کوئی قدر لگتی ہے، 1000 بار لگے، کروڑ بار لگے، اربوں بار لگے، لیکن حق بات ضرور کہیں گے اور ہر مقام پر کہیں گے۔ اس میں اپنے زد میں آئے، اپنی ذات زد میں آئے، اپنی جماعت زد میں آئے، اپنے لوگ زد میں آئے، اپنے بھائی زد میں آئے، اپنا کنبہ زد میں آئے، رشتہ دار زد میں آئے، حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی، اور نہ ہم شیخ، وہ والے شیخ جو لوگوں کو کہتے ہیں یا اللہ اس نے ہمیں کتنا نیک حکمران دیا، اور جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اوے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ اسلام کب گرے گا، اسلام کو کب نقصان پہنچے گا؟ گرے گا مطلب کہ کب اس کو نقصان پہنچے گا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا زلزلۃ العالم، جب عالم پھسل جائیں گے۔ اور آج بڑے بڑے دستاروں والے، بڑے بڑے جبہ مکبب مجبب، وہ سارے پھسل رہے ہیں۔ سلام اس کی سوچ پر جس نے ہمیں اتنی پختگی سے فکر اور سوچ دی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کیسا بھی بھیس بنا کر کھڑا ہو، ہم اپنی ذات پر ظلم کروا کر اس کو ننگا ضرور کر دیتے ہیں۔ اور وہی یہ کہتا ہے نا کہ جناب کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے نالین، مجھے بتائیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ اس سے افضل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو حضور کے ساتھ میدان جنگ میں نکلیں، ان گھوڑوں کی نال کے نیچے سے جو چنگاری نکلے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اس مجاہد کے نال کے نیچے سے نہیں، اس مجاہد کی جوتی کے نیچے سے نہیں۔ مجاہد گھوڑے پر ہے اور گھوڑے کا اس کا جسم گھوڑے سے مس ہے، اور گھوڑے کے ذہن میں اس کی رکابیں ہیں، اور گھوڑے کے پاؤں زمین پر ہیں، اور گھوڑا بھاگ رہا ہے حضور کے دین کے لیے۔ اس گھوڑے کے پاؤں سے چنگاری نکل رہی ہے، رب کہہ رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یار جس کے گھوڑوں کی چنگاری سے نکلنے والی چنگاری، مجاہد کے گھوڑے سے نکلنے والی چنگاری کی اللہ قسم کھا رہا ہو، تو مجھے بتاؤ جو حضور کی ناموس کے لیے لیاقت باغ سے 15 نومبر کی ٹھنڈی رات میں پیدل چلا ہو، اس کے پاؤں کا عالم کیا ہوگا یار؟ جو ساری حکمتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے کنبے کو میدان کربلا میں لے کے جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو سارے ڈر، خوف اور اندیشوں کو مسجد رحمت للعالمین چھوڑ کر فیض آباد آئے اس کو خادم حسین کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔
کہ تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان، تم صرف اس ملت کی نہیں پوری امت کی امید ہو۔ اپنے قدم کو ہمیشہ آگے بڑھا کر رکھو، کسی ریشہ دوانیوں میں مت آیا کرو۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کوئی ہماری مخالفتیں کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے، وہ کسی بھی بیس میں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیر گھیر کر ان کو میدان میں لا رہا ہے۔ اور لبیک والوں کو تو پرواہ ہی نہیں، وہ تو موڈے پہ دھوتی رکھ کے ہر وقت میدان میں کھڑے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پریشان نہ ہوا کرو۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اب تو بیگانے بھی تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو سواریاں نہ بھی ملی نا یہ پیدل بھی پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھنا، جب تک جذبہ قائم ہوتا ہے اس وقت تک فوجیں نہ بھی ہوں۔ راڈرک 1,00,000 جبل اڈر پر فوج لے کر کھڑا تھا، طارق بن زیاد 4,000 کے ساتھ تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہمیشہ کم تعداد میں مدد کی ہے، اور آج بھی اس کا قانون فطرت وہی ہے۔ اپنے اور بیگانے سارے باہر بیٹھ کر اس خون لیگ کے ساتھ، میں ایک ایک کا نام لے کر، بابا جی تو خیر کر جاتے تھے، میں ننگا کر دوں گا۔ ہاں میں جانتا ہوں صبح جو نون میں تھے، رات کو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، میں ان سب کے کردار اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ہاں، ہم سے نہ کھلواؤ، یہ بات بڑھے گی تو بڑی دور تک جائے گی۔ ہاں، میں شجرہ نسب کھول کے رکھ دوں گا، ہاں میرے ساتھ نہیں۔ اور جو ہم جہاں بستہ ہواؤں میں بیٹھے تھے، اور جو وہاں گرم ہیٹروں والے کمروں میں 400 جناب، وہ کہتے ہیں نا، بابا جی کہا کرتے تھے کہ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں۔ آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کے راہ کریں، یہاں بڑے بڑے حلیوں میں بڑے بڑے راہزن پھرتے ہیں، دین کے راہزن، ملت کے راہزن، ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والوں کے یار۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں یہ آپ تحریک لبیک میں آتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جھلیا ہے تحریک لبیک آمن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل بنائے ہی نہیں ہیں، اس نے ایک دل بنایا ہے۔ ان سب کے دلوں میں کسی کے دل میں نواز شریف کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں جناب عمران کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں زرداری کی محبت بڑی غالب ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں زر اور مال کی محبت غالب ہے۔ اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت غالب ہے، نہ وہ اپنی تعداد دیکھتے ہیں، نہ اپنے وہ وسائل دیکھتے ہیں، جب بھی میدان لگے وہ ہر صورت میں لبیک کہتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ وہی بات ہے کہ دلوں کو کر دیا فکر دو عالم سے آزاد، خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے۔ بابا جی نے جو ہمیں عشق و محبت کے جام پلائے ہیں، جو حضور کا مست الست بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریے پر قائم رکھے، اسی بات پر قائم رکھے، اسی خیال و رستے پر قائم رکھے۔ اور آپ یہ نہ پریشان ہوا کریں کہ جو ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ نے غور سے سنا نہیں، ہم نے جیل میں آنے کے بعد جو پہلا بیان کیا تھا، اس میں کہا یہ تھا کہ ہم نے منزل تو گزار، رستہ بھی نہیں بدلا، اسی رستے سے آئے ہیں، اسی طریقے سے آئے ہیں۔ آج ساتھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، میں نے کہا نہیں، میں پیدل چلا ہوں، پہلی دفعہ کنٹینر پہ بیٹھا ہوں، اور 1.5 کلومیٹر رہ گیا ہے، مجھے سارا کچھ یاد ہے۔ تو یہ سارے رستے زبانی یاد ہیں، اس لیے کہ وہی بات کہ مستند رستے وہی مانے گئے،
جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. اب قیامت تک جو ختم نبوت، ناموس رسالت اور دین کی اقامت کی بات کرے گا اسے اس رستے سے یہاں تک ضرور آنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ہمارے امیر المجاہدین یہاں سے گزر کے گئے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. ہائے 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 ہائے. یہ ابھی ڈی چوک کا ابھی ڈی چوک میں وہ جناب ہیلی کاپٹر میں اڑتے ہوئے ڈی چوک پہنچایا گیا بلکہ، اور ڈی چوک سے انہوں نے کہا 6000 شاید میرے واسطے رکھا ہویا. میں کہا رانا صاحب لے آؤ جڑا اندے واسطے رکھا ساڑھے تے ٹیسٹ کر لو. کیا بات. اسی بھی اپنا آپ ٹیسٹ کر لیے کہ ڈھیلے تو نہیں ہو گئے. اسی کیا ہر ویلے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. او جناب 6 دن کا ٹائم لے کے مجھے ہے جی اجے 6 دن پورے نہیں ہو رہے. اسی کیا فیض آباد جانا آ گئے اور لوٹ آئے جتنے تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور کو کچھ نسبت ہے اس شاخ سے، صرف فیض آباد کا نہ آیا لوگ اپنے اپنے پروگرام بڑھائے ہوئے چھاتے تھے. صبح چھٹی ہے لوگوں نے جانا سی آنا سی اپنے طریقے نال جناب 14 اگست کو منانا سی. انہوں نے کہا نہیں کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے. نکلی کاجی کتنے نکلی اور اس شاخ پہچانے گئے. بس اسی سی بات ہے. اللہ بھائی چھوڑو یہ باتیں پرانی ہیں. اشارہ مشارہ نہیں اب عمل ہے. اشاروں کنایوں والے اور ہوں گے، ہم تو عملن ہیں. اشارہ مشارہ کنایا جناب بولتا زیدہ وہ پرانی باتیں ہیں. اب عملن ہے. اور بابا جی نے سارا کچھ کرنے کے باوجود میدان عقل میں بتا کے آیا کہ تصوف بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، شریعت بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، علم بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، تدریس بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، مدرسہ بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، خانقاہ بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، پگڑی بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے، جبہ بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے. یہ دستار و عزت، یہ ناموس، ہماری عزت ہے، سب کچھ حضور کی عزت کے لیے ہے. بس یہ بابا جی نے آ کر بتایا ہے. مطلب کوئی تصوف اور تدریس اور جناب اور صوفیت رنگ اور کوئی کرتا رہے. بابا جی تو بڑا صوفی بھی نہیں آنا دیتے. جب کسی کو گال پوچھنی ہوگی تو میرے کو بکرا آ جائے کیونکہ کل متناسا نہ قدرے کولے. لوگوں کو برداشت ہی نہیں. میں تھوڑی یار بالکل میں بیگانہ کا بندہ، جاہل ترین بندہ، کسے کم نہ نہیں بندہ، کھڑے ہوئے ہیں کام چلا رہے ہیں. رب کو دعا کری تھی بابا جی کو جا کے عرض کری تھی تے کام ہو جانے. اور ایک صورت میں ہوتے کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا. اتھے چیف آف سٹاف کہندا بندہ ادارے ہماری جان ہے. میں کہا بس کپڑے اتار کر دکھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا جی کسی نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا. جب بھی کسی نے کہا ہے ہم نے آج سے یہی کہا ہے کہ مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا. ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر اوپر بزرگ کے سارے بیٹھے ہیں. کسی کی ایک بات میں، کسی کے قول میں، کسی کے قدم میں، کسی کے عمل میں کوئی لغزش نہیں آئی. بیٹا تم یہ آسانیاں سمجھتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب جو بات کی جاتی ہے نا پھر اس کا خوشی سے تربیت دی جاتی ہے، پھر اسی کا خوشی سے اس کی جناب قیمت ہے جو خوش ہو کر دی جاتی ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ آئے مجھے اکڑیاں چبھ رہی ہیں. نا پھر تو جناب رضا کے ساتھ سر جھکا کر بات کر دے کر ہی کہنا پڑتا ہے مولا جو تو راضی اسی بھی راضی. اور خود با خدا جب بھی جیل میں کہیں دوسرے خیال کی بھی بات آئی نا
تو امام حسین کی حریت تو دور نہ، بابا جی نے ایک دن بتایا، بابا جی نے کہا یار اسی سب مرد ہاں، ساڑھی دی 86 سال چھوڑ کے بیٹھی ہوئی، ساڑھے جتنی گئی غیرت نہیں۔ پھر ہم سوچتے تھے ہم تو ہم مرد ہیں، اپنے ملک اور وطن میں بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں اتنی دلیر ہیں، ہمیں کون سی کمزور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، حالات کیسے بھی ہوں، وقت کیسے بھی ہوں، اور جناب کوئی تمہیں کہیں سے بھی کہے، وہ انڈین فنڈنگ کی کاروبار ڈالنے والے اپنے اکاؤنٹ بتا نہیں رہے، کہہ رہے ہیں جی فارن فنڈنگ۔ میں نے کہا یہ فارن فنڈنگ آج کا کیس نہیں ہے، فارن فنڈنگ شروع سے ہوتی رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ والا ہے نا، اس کو آپ نے موقع پر پکڑا نہیں۔ یہ یاد رکھنا، پاکستان کے مفاد کو پیچھے چھوڑ کر، دین کی بغاوت کر کر، تم جس کو بھی پالو گے وہ تمہارے گلے سے تمہیں پکڑے گا، تم جس کو بھی نوازو گے وہ تمہارے گلے سے پکڑے گا، کیونکہ ہمارا بابا کیا کر گیا ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو اللہ کے رازوں کو چھیڑتا ہے اللہ پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ ہاں تم نے اللہ کے راز کو چھیڑا، تم نے، بابا جی کہہ کے گئے ہیں کہ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا، تم نے دین کا راستہ روکا ہے، اور جس کے ذریعے روکا ہے رب تمہیں اس کے ذریعے روک کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں۔ اور سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی بربادی ڈال دی آج سلور جبلی کے نام پر پاکستان میں، اور جناب اگر اسی طرح ہم نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ تماشا کیا تو گولڈن بھی آ جائے گی، 25 سال اور گزر جائیں گے، یہ چند سفید اور ہو جائیں گے، یا پتہ نہیں دنیا میں بھی رہیں گے یا نہیں، یہ پتہ نہیں کون رہے گا، یہ بوڑھے ہو جائیں گے، دنیا سے چلا جائیں گے۔ اگر وطن کو سنبھالنا ہے تو پھر اپنا فیصلہ کرو کہ تم نے باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا حق کے راستے پر چلنا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، باطل کے ساتھ 75 سال گزارے ہیں، حق کے ساتھ 5 سال تو گزار کر دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور سارے نظام کو چھوڑ کر تم نے دیکھو 75 سال سے تم نے کیا کہتے ہیں ملک، اور بابا جی کہہ گئے یار مر ٹائم نہیں جانا، وقت ٹائم نہیں گزر رہا، کیوں نہ اس کو کسی مقصد کے تحت گزاریے۔ اور شاہ صاحب میدان عمل سے آ گئے، اور شاہ صاحب کو پیچھے مڑ کے انہیں دیکھنا نہ پڑے کہ جناب پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ پڑے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے یا کون کیا کر رہا ہے، بلکہ شاہ صاحب ایسے کرسی پہ بیٹھے ہوں اور اعلان ہو جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کتنے ہزار ووٹوں سے آگے۔ ہاں جی، اور یہ آپ کے زور لگانے سے ہوگا، اور آپ کے میدان میں کھڑے ہونے سے ہوگا، آپ کی محنت کرنے سے ہوگا، آپ کا اپنا حق چھیننے سے ہوگا۔ اور کوئی کسی بھی حالت میں، کیسی بھی حالت میں، کسی بھی لباس میں تمہارے سامنے کھڑا ہو، اپنا حق نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور انشاءاللہ آ رہا ہے، اور جو اس کو روک رہے ہیں وہ باری باری ذلیل ہوتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے، اور ان شہیدوں کی خون کی برکت سے جو پاکستان کی قیام کو وقت دیا گیا اور جو آج تک کیا جا رہا ہے، یہ یاد رکھنا، قیام کے دوران جو خون دیا گیا تھا نا، وہ خون وہ تھا کہ کسی کو پتہ لگا یا نہیں لگا، ہجرت کے دوران چھپ کر ہجرت کر رہے اور سارے کر رہے، اور جناب کسی طریقے سے آ رہے، بلوائی ہندو سکھ جو بھی آئے انہوں نے شہید کر دیا۔ بنانے کے بعد جو خون دیا جا رہا ہے وہ تو سامنے کھڑے ہو کر دیا جا رہا ہے۔ غازی امیر شہید، میں وہ پلر کے سامنے وہ جناب وہ چوڑا نثار چودھری جو نہیں ہے نا، وہ چوڑے نثار کی حویلی کے سامنے جناب میں کھڑا تھا، اور وہاں پر اس پلر پر گولی آ کر لگی، اور تیسری گولی غازی امیر شہید کو لگی تھی۔ یہ یاد رکھنا، ہم اس کی بقا کے لیے آج بھی خون دے رہے ہیں، اور ہمارا خون اس کی گلیوں میں بہہ رہا ہے، اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ نہ ہم بھاگ رہے ہیں، نہ ہم بھاگ کر جانے والے ہیں، انشاءاللہ تم سب کو انگلستان کو لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جماعت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔